نے گھر کا سبز رنگ کا زنگ آلود دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ رضائی اوڑھے سو رہی تھی۔ ایک نگاہ اسے دیکھا تھا اور کمرے سے نکل آیا۔ باورچی خانے میں داخل ہوا تو چولہے پر رکھے کڑھے ہوئے دودھ کے پتیلے سے بلی منہ ڈالے پی رہی تھی۔ التمش کو دیکھتے وہ بلی باورچی خانے سے بھاگ گئی تھی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ باورچی خانے میں گندے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ آٹا وہ صبح گوندھ کر گیا تھا، وہ بھی کھلا پڑا تھا۔ بلی کہاں کہاں منہ مار کر گئی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ رزق کا اتنا ضیاع! التمش کا خون کھولنے لگا۔ اپنے جیسے کسی سردار سے میرا نکاح کر دیتے۔ میرے ہی گارڈ میرے نوکر سے کیوں کیا؟ زمر کے لفظ سماعتوں میں زہر کی طرح ٹپکے۔ التمش نے پتیلے کو ٹھوکر ماری۔ دودھ سے بھرا پتیلا الٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ اس کا پورا جسم تناؤ سے بھر گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ لفظوں کا بوجھ تھا یا پھر رشتوں کا بوجھ، مگر اس کی سوچ کا زاویہ بدل رہا تھا۔ وہ مزید ان بہن بھائیوں کی چاکری نہیں کر سکتا تھا۔ دل تھا کہ بھر گیا تھا۔ اب نہ سنہری آنکھوں کی کشش اپنی طرف کھینچتی تھی، نہ سیاہ آنکھوں کے سامنے سر جھکانے کو دل کرتا۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ رضائی زمر خان کے وجود سے کھینچ کر زمین پر پھینکی۔ زمر نے نیند سے بھری آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، پھر بے رخی سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ نیند سے زیادہ سامنے کھڑا شخص ذرا پیارا نہ تھا، بلکہ بالکل پیارا نہ تھا۔ محبت جو ہوئی تھی وہ اس مرد کے حالات کھا گئی تھی، اس لیے وہ اس مرد کی سرخ آنکھوں پر لعنت بھیجتے کروٹ لے گئی۔ التمش کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ التمش نے بازو سے جکڑے اسے ایک جھٹکے سے بٹھایا۔ کون مر گیا ہے؟ وہ چیخی تھی۔ تم مر گئی ہو، وہ بھی حلق کے بل چیخا تھا۔ زمر خان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ غصہ کرتا تھا مگر ایسے تو نہیں چیختا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارا 2 ٹکے کا گارڈ نہیں جو تمہاری بدتمیزی برداشت کرے۔ وہ جھکا تھا، دونوں ہاتھ زمر کے گرد دیوار پر جمائے۔ رتبہ بدل گیا زمر بی بی، اب آپ میری ماتحت آتی ہیں، میں نہیں آتا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہی کہ تم ایک سردار کی بیوی نہیں، ایک غریب سے عام انسان کی بیوی ہو، اس لیے ملکہ عالیہ بستر کو چھوڑ کر یہاں کی عورتوں کی طرح کام کرے۔ زمر خان کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ غصے سے التمش کو دیکھا۔ اٹھو کھانا لاؤ میرے لیے۔ اس نے زمر کو بازو سے جکڑے کھڑا کیا، خود بوٹوں سمیت بستر پر دراز ہوا۔ اللہ پوچھے تم سے التمش، بوٹ تو اتارو، یہاں میں سوتی ہوں۔ رضائی کے اوپر التمش کو بوٹوں سمیت براجمان دیکھ کر زمر کو غش آیا تھا۔ بکواس بند کرو، میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ، ورنہ میرے بوٹ تمہیں اتارنے پڑیں گے۔ وہ تکیہ سر کے نیچے ایڈجسٹ کرتے زمر کو گھورنے لگا۔ کر ہی نہ دوں تمہارے سارے کام، وہ نخوت سے بولتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ زمر، وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زمر خان بدحواس ہوتے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زمر روحانسی ہوئی۔ شوہر بن گیا ہوں اور کیا ہونا ہے مجھے؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ زمر نے رندھے ہوئے گلے سے پوچھا۔ عاشق تھا تمہارا، مگر تم اس قابل نہیں تم سے محبت بھی کی جائے۔ وہ تکیے میں منہ دے گیا۔ تم بھی اس قابل نہیں تمہارے ساتھ 1 منٹ بھی رہا جائے، اس لیے جا رہی ہوں میں۔ التمش کو دھمکی دی تھی۔ جا سکتی ہو تم، دروازہ کھلا ہے۔ زمر خان اس کے جواب پر بے یقین ہوئی تھی۔ میں چلی جاؤں گی التمش، میری شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ زمر خان کا گلا بیچنے لگا۔ وہ یوں ہی تکیے میں منہ دیے پڑا رہا۔ اس کی کسی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ زمر کی مٹھیاں بھنج گئی تھی، مارے تیش کے وہ کانپنے لگی۔ زمر اپنی چادر صوفے سے اٹھائے اوڑھتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ پہاڑوں پر پھوٹتی سیاہ سیاہی کو بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔
دروازے تک جاتے اس کے قدم رکے تھے۔ وہ کہاں جائے گی؟ وہ اپنی چادر سے اپنی آنکھیں بے دردی سے پونچھنے لگی۔ اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مڑ کر اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ تکلیف ہی تکلیف اسے محسوس ہوئی تھی۔ محبت کے سارے دعوے خاک ہو گئے۔ وہ غریب مرد ہی نہیں، عام مرد بھی تھا۔ زمر خان نے دروازے کو کھول کر زور سے بند کیا۔ وہ اس کے پیچھے آئے گا، اسے یقین تھا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازے کو کنڈا لگائے دبے پاؤں گل مکئی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں بچھی چارپائی کے گرم بستر پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ رگوں پہ میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ عورت تب تک مرد کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی ہے جب تک وہ ڈرتا ہے۔ جب مرد کے دل میں عورت کو کھونے کا خوف ہی نہ رہے، عورت کی حیثیت سمجھو ردی ہوئی۔ کم مائیگی کے احساس سے زمر کا رواں رواں جلنے لگا۔ آگے پیچھے روتے ہوئے وہ چیختی تھی، آج منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسے پتہ چلے وہ کہیں نہیں گئی۔ ختم ہو گئی چاہ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کی زمر بی بی۔ زمر خان نے سیدھے ہوتے دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ زمر کی نگاہوں کی کاٹ بڑھنے لگی۔ صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی، اس وقت اندھیرا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے گھٹنے جوڑتے سینے سے لگا گئی۔ ٹھیک ہے چلی جانا، میں خود تمہیں تمہاری حویلی چھوڑ کر آؤں گا، باہر رک کر تمہارا انتظار بھی کروں گا۔ وہ اس کے قریب آتے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرنے لگا۔ دل ہمیشہ ان سرمئی آنکھوں کا غلام رہنے والا تھا۔ کیوں کرو گے انتظار جب مجھے چھوڑ ہی دینا ہے تو؟ شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتے التمش کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا۔ تمہارے گھر والے تمہیں دھکے دے کر نکالیں گے، آؤ گی تو پھر میرے پاس ہی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کر گیا۔ زمر خان کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ کب تک ماضی کے تانے دیتے رہو گے؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ وہ التمش کی گردن اپنے ناخنوں سے بے دردی سے کھرونچ چکی تھی۔ لمبی لمبی سرخ خراشیں اب التمش کی سفید گردن کا حصہ تھی۔ اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو یہ لمبے لمبے ناخن ابھی تک کٹ چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زمر خان کی دھڑکنیں اس کے سینے میں بجنے لگی۔ اتنی محبت کرتا ہوں تم سے، میرے قریب آ جاؤ تو غسل فرض کر لیتی ہو مجھ پر۔ لہجہ گمبھیر مخمور ہوا۔ لعنت ایسی محبت پر، تم جیسا ہر مرد رات کو جتاتا ہے۔ اب کی بار التمش کا گال نوچا تھا۔ اس بار ناخن کاٹ ڈالوں گا زمر، کنٹرول کرو اپنے ہاتھوں کو۔ وہ اسے تکیے پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا۔ خبردار مجھے چھوا، تمہارا سر پھاڑ ڈالوں گی التمش۔ میں تمہاری ہوس پوری نہیں کر سکتی۔ مجھ سے اب کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں برداشت کروں گی۔ وہ غرائی تھی۔ التمش کا سارا خمار بھگ سے اڑا تھا۔ تم جیسی بدتمیز بیوی دوسرے دن ہی اپنے مائکے جا بیٹھتی ہے۔ کسی سردار سے شادی ہوتی زبان کاٹ کر تمہیں تمہاری حویلی واپس بھجواتا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتے درشتگی سے بولا، اگر وہ سردار ہوتا تو میں اس کے سامنے کبھی زبان نہ کھولتی۔ میری زبان انسان کی حیثیت کے سامنے کھلتی ہے۔ التمش کے پورے وجود میں آگ بھری تھی۔ ہاتھ اور کن پٹی کی نسیں ابھری تھی۔ زمر اسے دیکھتے بے رخی سے منہ پھیر گئی تھی۔ دل خوف سے دھڑکا تھا، مگر اپنا خوف مجال ہے چہرے پر آنے دیا ہو۔ اٹھو کھانا بناؤ۔ التمش کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی۔ زمر خان اسی لمحے چارپائی سے اٹھتے باہر نکل گئی تھی۔ باورچی خانے میں آتے زمر خان دھک سے رہ گئی تھی۔ الامان، باورچی خانے کا ایسا حشر، وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس لمحے گل مکئی کی یاد آئی تھی۔ دوپہر سے وہ خود بھی بھوکی تھی۔ اسے لگا تھا التمش آ کر بنا دے گا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ زمر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوئی تھی۔
وہ فراک کے دامن سے بار بار اپنی آنکھیں ناک پہنچتے بکھرے باورچی خانے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے اس باورچی خانے کو صاف کرے، اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ باورچی خانے کے دروازے کے بیچ آن کھڑا ہوا تھا۔ یہی حرکت کسی کے سامنے کرو گی، فراک کے دامن سے کون ناک آنکھیں پوچھتا ہے؟ وہ بھڑک ہی گیا تھا۔ دامن اٹھتا تو اس کا دودھیا جسم عیاں ہونے لگتا تھا۔ تم مر جاؤ، مجھے کسی کے سامنے ایسے نہ بھیجو۔ دوپٹہ سینے سے سرک جائے، تمہیں حق ملکیت کا بخار چڑھنے لگتا ہے، تمہاری غیرت جوش مارنے لگتی ہے۔ دو بدو جواب دیتے وہ زمین سے روٹیوں کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگی۔ مورے اور گل مکئی کے ہوتے کبھی رزق کا اتنا زیان نہیں ہوا۔ سوکھی روٹیوں کو گوشت کے شوربے میں ڈبو کر مورے اتنی مزے کی ڈش تیار کرتی تھی کہ انسان انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ گل مکئی بھی ایسے کرتی تھی۔ غریب آدمی، وہ سر جھٹکتے دبی آواز میں بڑبڑائی۔ ایک تم ہو جسے کسی کام کی تمیز نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں عورت گھر کیسے سنبھالتی ہے۔ وہ پیڑھی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ایسے نہیں تھی، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تم مرے جا رہے تھے۔ میں کسی اور کی نہ ہو جاؤں، کبھی تمہارا یہی نائٹ میئر تھا۔ وہ تو ابھی بھی ہے، التمش دبی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ زمر خان کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس عورت کو پا کر بھی اسے کھونے کا خوف تھا۔ آج بھی وہ کسی اور کی نہ ہو جائے، وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ اپنی حیثیت کے آگے اس کا حق چھوٹا پڑنے لگتا۔ وہ رومال سے مٹی کی زمین پر گرا دودھ صاف کر رہی تھی، جو کافی حد تک مٹی میں جذب ہو چکا تھا، مگر چکنائی ابھی بھی تھی۔ اسے روٹیوں کے رومال سے زمین صاف کرتے دیکھ کر التمش کا جبڑے بھینچے تھے۔ چاند آسمان پر چمکتا ہی اچھا لگتا ہے، اسے چمکنے کے لیے صرف آسمان چاہیے ہوتا ہے۔ چھوٹے سے آنگن میں چاند کا کیا کام؟ برباد کر دیا تم نے مجھے۔ وہ اس کے ساتھ پیڑھی پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ بہت غرور ہے تمہیں اپنی خوبصورتی پر۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے زمر کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے غور سے دیکھو التمش، کیا میں یہ سب کرنے کے لیے بنی ہوں؟ کیا تم میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے؟ وہ رندے ہوئے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ نہ چاند پر غرور اچھا لگتا ہے نہ تم پر۔ وہ زمر کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ چاند اور تم میں داغ ہے۔ التمش کی بات پر وہ برف ہوئی تھی، ٹھنڈی یخ۔ داغ؟ زمر خان کے لب کپ کپ آئے۔ میں نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی زمر، تمہیں پانے کی صرف چاہ کی تھی۔ تم اگر وہ سب نہ کرتی، کبھی میرا مقدر نہ بنتی۔ التمش کی بات پر زمر خان کی سنہری رنگت ماند پڑنے لگی۔ کاش وہ سب نہ کرتی۔ خود سے شکوے بڑھنے لگے۔ ایسی ہی تکلیف پہنچی ہے مجھے زمر، جب تم مجھے ردی ہونے کا احساس دلاتی ہو۔ تم نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں ہر اس انسان سے حسد کرتا ہوں جس کے پاس وہ ہے جس پر تم مرتی ہو، یعنی یہ کاغذ کے ٹکڑے۔ وہ اپنی جیب سے نوٹوں کی 1000 والی گڈی نکالتے ایک سائڈ پر رکھ گیا۔ چولہے میں آگ جلاتے وہ نوٹوں کی گڈی اس آگ کے سپرد کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہو التمش؟ زمر خان نے بدحواس ہوتے نوٹوں کی گڈی کو آگ سے پکڑا تھا۔ اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ وہ پرواہ کیے بغیر ان نوٹوں سے سالم نوٹ الگ کر رہی تھی۔ التمش ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس عورت کی محبت مادہ پرستی تھی اور اس کی محبت یہ عورت۔ تمہیں احساس نہیں التمش، تم نے کبھی کچھ بھی بہتات میں نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے۔ جو چیز انسان پا کر کھو دے وہ کتنی قیمتی ہو جاتی ہے تم کبھی نہیں جان سکتے۔ میں نے کیا کھویا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی۔ تم اس پر شکر ادا کیوں نہیں کرتی جو تم نے پایا ہے؟ کس بات کا تشکر کروں؟ اس مٹی کے گھر کا، لکڑی سے جلتے اس چولہے پر تشکر کروں، یا سارا دن بجلی کے بغیر گزار دینے پر تشکر کروں؟ مہینے بعد تم مجھے 10,000 کی شاپنگ بھی نہ کروا سکو، اس بات پر شکر ادا کروں؟ میرے بچے اس گھر میں پلے بڑھیں گے، اس بات کا شکر ادا کروں؟ وہ لفظوں سے اس کا منہ لال کر رہی تھی۔
التمش اپنے گالوں پر اس کے تھپڑ محسوس کر رہا تھا۔ وہ گردن جھکا گیا تھا۔ کسی نے اس کی روح پر کوڑے برسا دیے تھے۔ خودکشی جائز ہوتی وہ ضرور کرتا۔ اس عورت کو پا کر تو تشکر اسے بھی نہیں کرنا آیا تھا۔ جب سے اس عورت کو پایا تھا، غرور کی جگہ ملال اس کی قسمت کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ دونوں ہی ناشکری کے اعلیٰ مقام پر کھڑے تھے۔ جن نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے انہیں قسمت کی ستم ظرفی چھین لیتی تھی۔ جلد ہی بدقسمتی ان دونوں کے آنگن میں بھی اترنے والی تھی۔ التمش ان سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کرتے پاس پڑی دیگچی میں ڈال رہا تھا جس میں بکرے کا شوربہ پڑا تھا۔ دیگچی آگ کے چولہے پر رکھے وہ اس میں چمچ ہلانے لگا۔ زمر جلتی آگ پر نگاہیں جما گئی تھی۔ میں یہ نہیں کھاؤں گی، بھیگی آواز میں کہا۔ تم یہی کھاؤ گی، دو ٹوک انداز۔ سرمئی آنکھوں والی عورت خاموش ہو گئی۔ نخرے جب تک سہے جائیں تب تک ہی عورت کرتی ہے۔ یہ مرد بدل رہا تھا۔ اس مٹی کے گھر میں رہنا اب اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔